زیادہ قربانیاں کریں یا ایک قربانی کریں اور باقی صدقات و خیرات کریں؟ اگر کوئی شخص ایک واجب قربانی کرتا ہے، باقی نفلی قربانی کے بجائے غریبوں کی نقد مالی امداد کرے تو ثواب کون سی صورت میں زیادہ ہوگا؟ ایوب صاحب کراچی سے۔ کیا عورتوں پر قربانی واجب ہے؟ کیا عورتوں پر قربانی واجب ہے یا شوہر جو قربانی کرتے ہیں وہ بیوی کی طرف سے بھی ہو جاتی ہے؟ منیر، اچھا منیر نہیں لکھا ہوا ہے۔ نیز عورت پر کب قربانی واجب ہے؟ مریم سندس۔ دیکھیں عورت پہ بھی اسی ٹائم پہ قربانی واجب ہے جب مردوں پہ واجب ہے۔ مردوں پہ کب ہوتی ہے؟ جب مردوں کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر نصاب ہو، یعنی سونا، چاندی، مال تجارت، کیش اماؤنٹ اور ضرورت سے زائد سامان، یہ پانچوں یا چار یا تین یا دو یا ایک، کوئی بھی چیز ان کے پانچوں کا مجموعہ بھی اگر پہنچ جائے نا 52.5 تولہ چاندی کے برابر تو مردوں پہ قربانی واجب ہوتی ہے، قرضہ مائنس کیا جائے گا اس سے۔ تو عورت پر بھی ایسے ہی، عورت کے پاس عام طور پہ سونا ہوتا ہے، سونے کے ساتھ 1 روپے بھی اگر ہے تو پھر سونے کی قیمت نہیں دیکھی جاتی بلکہ 52.5 تولہ چاندی کا نصاب دیکھا جاتا ہے۔ تو آج کل اتنا سونا خواتین کے پاس ہوتا ہے جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ رہا ہوتا ہے، تو اگر قرضہ ورزہ نہیں ہے اور اتنا گولڈ موجود ہے تو عورت پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ تو مرد اس کی طرف سے کر دے اس کو بتا کے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو عورت کو خود کرنی پڑے گی سونا بیچ کے۔ بیوی کی قربانی کیا شوہر کرے گا؟ میں اکیلا گھر کا کفیل ہوں، کیا میں ایک قربانی کروں گا یا اپنی بیوی کی طرف سے بھی میں قربانی کروں گا جبکہ بیوی ہاؤس وائف ہے؟ راؤ عمر فاروق دبئی سے۔ دیکھیں اگر آپ کی بیگم کے پاس گولڈ بھی نہیں ہے اور سورس آف انکم بھی اتنی نہیں ہے کہ 52.5 تولہ چاندی ان کے پاس جمع ہو گیا، کیش اماؤنٹ بھی نہیں ہے اتنا کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، تو پھر ان پر قربانی واجب نہیں ہے، تو پھر آپ اکیلے اپنی طرف سے کر لیں۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو بس کافی ہے۔ کیا گھر میں ایک قربانی کافی ہے؟ کیا ایک فیملی سے ہر شخص کو الگ الگ قربانی دینی ہوگی یا ایک شخص سب کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے؟ مثلا ایک بھائی ملک سے باہر ہے اور اپنی بیوی اور والدین کی طرف سے ہر سال قربانی کرتا ہے، اب وہ دوسرا بھائی جو والدین کے ساتھ رہتا ہے کیا اس کو بھی قربانی کرنی ہوگی یا وہ اسی میں شامل کہلائے گا؟ بنت طالب کراچی سے۔ دیکھیں دوسرا بھائی اگر بالغ ہے اور اس کے پاس آمدن ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم کا وہ مالک ہے اور قرضہ بھی نہیں ہے اتنا کہ 52.5 تولہ چاندی کے نصاب سے نکالا جائے تو نصاب ہی کم پڑ جائے، تو ایسا بھی نہیں ہے، تو پھر اس پہ الگ سے قربانی واجب ہے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ وہ خود قربانی کرے یا اس کی طرف سے وہ بھائی کر لے جو بیرون ملک رہتا ہے، لیکن اس پہ اس کی قربانی لازم ہوگی۔ قربانی ہر اس شخص پہ لازم ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہوتا ہے، اور گھر میں ایک فرد کے قربانی کرنے سے یا سربراہ کے قربانی کرنے سے باقیوں سے قربانی ساقط نہیں ہوتی۔ باقیوں پہ اگر واجب ہے تو ان کو خود کرنی پڑے گی یا ان کی طرف سے گھر کا سربراہ کر دے، الگ سے حصہ لے کے کرے۔ وجہ اس کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کی استطاعت تھی اور اس نے قربانی نہیں کی وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی چاہے مرد ہو عورت ہو گھر کا سربراہ ہو یا نہیں ہو، ہر شخص پہ جو بھی صاحب استطاعت ہے اس پر الگ سے قربانی لازم ہوگی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کی اجازت سے اگر دوسرا اس کی طرف سے حصہ ڈال لے تو ٹھیک ہے۔ تو جو بھائی باہر ہیں اگر وہ یوں کر لیں کہ اس بھائی کا بھی ایک گائے میں حصہ الگ سے ڈال لیں، بھائی کو پتا ہو تو ٹھیک ہے، پھر ہو جائے گی قربانی۔ قربانی اور عقیقہ ایک جانور میں کرنا، کیا ایک ہی جانور میں قربانی اور بچے کا عقیقہ کر سکتے ہیں؟ سیف انصاری انڈیا سے۔ جی بالکل کر سکتے ہیں، گائے میں ایک حصہ قربانی کا ڈال لیں اور ایک حصہ عقیقے کا ڈال لیں، جائز ہے۔ مسافر پر قربانی ہے یا نہیں؟ مسافر سے کون مراد ہے جس پر قربانی واجب نہیں ہوتی؟ محمد فاروقی۔ دیکھیں جو شخص بھی اپنے گھر سے اپنے شہر سے 78
किलोमीटर दूर जाने का इरादा रखता है, तो जब वो अपने शहर से निकल जाएगा, शहर के मुजाफात, जो शहर की कच्ची आबादियां होती हैं ना, जो शहर ही के से मुल्हिकात होती हैं, वो सब आबादियां जब क्रॉस करके शहर से बाहर निकल जाएगा और उसका इरादा है कम से कम 78 किलोमीटर दूर जाने का, तो शहर से बाहर निकलते ही वो मुसाफिर है। अब सफर में जब तक होगा या किसी शहर में जाके स्टे करेगा, और किसी शहर में स्टे में उसकी नीयत 15 दिन ठहरने की नहीं होती, यानी उसकी नीयत यह है कि मैं 15 दिन से कम ठहरूंगा, या कोई नीयत ही नहीं है, या कंफ्यूज है कि पता नहीं कितने दिन ठहरूंगा, इसी कंफ्यूजन में कई साल गुजर जाएं, कई महीने गुजर जाएं। तो जिस दिन वो नियत करेगा कि मैं इस शहर में 15 दिन ठहरूंगा, आज के बाद से 15 दिन ठहरूंगा, जिस दिन ये पक्की नियत होगी उस दिन से वो मुकीम बन जाएगा, उससे पहले पहले वो मुसाफिर रहेगा। तो ऐसे मुसाफिर की जिंदगी में इस सफर की हालत में अगर बकरीद की सुबह सादिक आ गई और 3 दिन तक वो सफर में ही रहा, तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। ये खूब समझ लें, अगर बकरीद की जो सुबह सादिक है, यानी 10 जिलहिज्जा की सुबह सादिक, वो उस सूरत में आई जब वो अपने शहर में था या शहर से बाहर अभी निकला नहीं था, तो मुकीम है, उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। लेकिन अगर सुबह सादिक आई इस हाल में कि वो शहर को छोड़ चुका था और सफर में है, और 3 दिन इसी हालत में गुजर गए, यानी 10, 11, 12 जिलहिज्जा की मगरिब तक वो सफर में रहा, तो उस पर कुर्बानी उस साल वाजिब नहीं होगी। लेकिन अगर 12 जिलहिज्जा की का सूरज गुरूब होने से पहले पहले वो दोबारा मुकीम बन गया, तो भी उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। तो ये मतलब है कि सफर में बकरीद के पूरे 3 दिन गुजर जाएंगे ना, उसको सुबह सादिक से लेके तीसरे दिन का सूरज गुरूब होने तक का ये सफर में टाइम गुजर गया, तो ऐसे शख्स पर फिर कुर्बानी वाजिब नहीं है मुसाफिर होने की वजह से। ज्यादा कुर्बानियां करें या एक कुर्बानी करें और बाकी सदकात व खैरात करें। अगर कोई शख्स एक वाजिब कुर्बानी करता है, बाकी नफली कुर्बानी के बजाय गरीबों की नकद माली इमदाद करे, तो सवाब कौन सी सूरत में ज्यादा होगा? अयूब साहब कराची से। देखें, सवाब के ना मुख्तलिफ अक़साम हैं। सदके खैरात में अलग किस्म का सवाब मिलता है, कुर्बानी में अलग किस्म का सवाब मिलता है, हज में अलग किस्म का सवाब मिलता है, और नमाज में अलग किस्म का सवाब मिलता है। हमें तमाम किस्मों के सवाब की जरूरत है। हम एक किस्म की वजह से दूसरी किस्म को छोड़ नहीं सकते। अब मिसाल के तौर पर जो लोग हर साल हज करते हैं, लोग उन पे एतराज करते हैं कि एक दफा हज करो, फिर अगले साल हज के बजाय वो पैसे किसी गरीब को दे दो। तो ठीक है, गरीब को देने का अलग नौयत का सवाब है, लेकिन हज करने का जो सवाब है वो अलग किस्म का सवाब है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि जी हज छोड़ दो गरीबों की मदद करो, या गरीबों की मदद छोड़ दो हज करो। तो हर एक के हालात मुख्तलिफ होते हैं। उसूली तौर पर तो शरीयत ये चाहती है कि आपके पास मुख्तलिफ अनवा की इबादतों का सवाब होना चाहिए, मुख्तलिफ किस्म की इबादतों का सवाब होना चाहिए। तो कोशिश करें सारी इबादतों को जिंदा करें आप। बाज लोगों को अल्लाह ने इतने माली वसाइल दिए हैं कि वो बकरीद में बहुत ज्यादा कुर्बानियां भी कर रहे हैं, और पूरे साल वो सदकात व खैरात भी खूब कर रहे होते हैं। वो हर साल हज भी कर रहे होते हैं, और हर साल गरीबों की मदद भी कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को तो हम यही कहेंगे कि ऐसा ना हो कि आप एक इबादत छोड़ के दूसरे को फोकस करें। सारी इबादतों की अल्लाह तौफीक दे रहा है तो सारी करें। तो जो इतने मालदार लोग हैं वो कुर्बानी भी बहुत करें बकरीद के दिनों में, और गरीबों की मदद भी, यानी अलग से पैसे भी पूरे साल वो देते रहते हैं, सदका खैरात करते रहते हैं, करते रहें। तो ऐसे मालदारों को तो यही मशवरा दिया जाएगा कि बकरीद के दिनों में ज्यादा कुर्बानियां करें। वो वजह उसकी है कि सदका तो खैरात तो पूरे साल होता रहेगा, कुर्बानी के 3 दिन है, उसके बाद ये मौका निकल जाएगा, उसके बाद जानवर ज़बह करना कोई इबादत नहीं होगा। तो इसलिए ऐसे मौके पे जानवर ज़बह करने की जो फजीलत है वो बकरीद के 3 दिनों में ही हासिल होगी। लिहाजा उस फजीलत से आप महरूम हो जाएंगे पूरे साल। तो जितना बढ़ चढ़ के हो सके वो ज्यादा से ज्यादा कुर्बानी करें, और उसमें फिर गोश्त सदका कर दें, वो गरीबों को खिला दें गोश्त, ताकि दोनों सवाब मिल जाए। ये उन लोगों के लिए जो बहुत मालदार हैं, जो पूरे साल खूब खूब सदका तो खैरात करते हैं। लेकिन दरमियानी दर्जे की आमदन वाले लोग या गरीब तबका, वो क्या करे? वो अगर एक हिस्सा कुर्बानी कर रहा है तो चूंकि उनके लिए पैसे जमा करना मुश्किल होता है,
اور پورے سال وہ اتنے صدقات و خیرات کرتے بھی نہیں ہیں، تو وہ اگر زیادہ قربانیاں کر لیں گے تو وہ صدقات و خیرات والے فضائل سے محروم ہو جائیں گے، جو نبی کی جو تعلیمات ہیں کہ بڑھ چڑھ کے صدقات و خیرات کرنا. تو ان لوگوں کو مشورہ یہ دیا جائے گا کہ بھائی آپ بقرعید کے دن قربانی ایک کریں، باقی جو اضافی پیسہ ہے وہ غریبوں کی مدد میں آپ زیادہ لگائیں، کیونکہ اس نوعیت کا جو ثواب ہے آپ زیادہ حاصل نہیں کرتے، صدقات و خیرات والا کرتے ہوں گے لیکن زیادہ نہیں کرتے. تو اس لیے جو درمیانے درجے کے لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں وہ ایک قربانی کر لیں اور باقی پیسے وہ اپنے غریب رشتہ داروں میں یا کہیں بھی ان پہ خرچ کریں، تاکہ اس فضیلت کا ثواب بھی ایک وافر مقدار میں حاصل ہو آپ کو. لیکن جو اللہ نے جن کو بہت پیسہ دیا ہے تو وہ بھائی دبا کے قربانی کریں، پھر وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر جو پیسہ ہے وہ غریبوں میں بھی ٹھیک ٹھاک لگائیں جیسے کہ لگاتے ہی ہیں. تو مالدار لوگوں میں جو دین ہے، جن کو اللہ کا خوف ہے، وہ یہ دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن درمیانی درجے کے لوگ اور متوسط درجے کے لوگ، ان کو یہی چاہیے کہ صدقات و خیرات زیادہ کر لیں اور قربانی ایک کر لیں، بہتر ہے یہ. باقی جائز تو سب کچھ ہے، زیادہ قربانی کر لے تو بھی ٹھیک ہے. اچھا بھائی، مرحوم والد کی طرف سے قربانی کرنا. میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، کیا اب میں ان کی طرف سے قربانی کر سکتا ہوں؟ اعجاز احمد خان کشمیر سے. جی بالکل قربانی کر سکتے ہیں. تو اس قربانی کا گوشت بھی آپ کھا سکتے ہیں، کیونکہ ہوگی وہ آپ ہی کی طرف سے، ثواب والد کو پہنچ جائے گا، تو جائز ہے، باعث برکت ہے. نابالغ کے نام پہ قربانی کرنا، نابالغ پر قربانی کرنا واجب نہیں، لیکن اگر اس کے نام پہ کوئی قربانی کی جائے تو جائز ہوگا یا نہیں. نعیم الظفر ممبئی سے. دیکھیں جب گھر میں بچوں کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے تو اصل میں وہ ہوتی بڑوں کی طرف سے ہی ہے، بس نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا ثواب اس بچے کو بھی مل جائے، تو وہ بچے کی ہوتی نہیں ہے، کیونکہ بچہ مکلف نہیں ہے عبادت کا. بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم مرحوم کے لیے قربانی کرتے ہیں، تو مردہ تو عبادت کا اہل ہی نہیں ہے، تو ہوتی آپ ہی کی طرف سے، ثواب اس کا فلاں کو پہنچتا ہے. تو ایسے ہی گھر میں بچوں کی طرف سے جو حصے ڈال رہے ہوتے ہیں وہ ہوتے بڑوں کی طرف سے ہی ہیں. قربانی کی نیت سے جانور پالا تو کیا بیچ سکتے ہیں؟ کسی نے قربانی کی نیت سے 8 بکرے خریدے اور ان کو پالا، وہ آدمی مالدار بھی ہے، کیا وہ ان بکروں کو بیچ کر اپنی کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے؟ عابد حسین کراچی سے. جی ہاں، غریب آدمی جو ہے نا اس پر قربانی واجب ہوتی ہے بکرا خریدنے سے، کیونکہ اس پہ ویسے تو واجب تھی نہیں. تو جب بکرا خریدے گا تو وہ بکرا متعین ہو جائے گا، تو غریب کے لیے جائز ہے اس بکرے کو بیچ کے اپنے کاموں میں استعمال کرے، الا یہ کہ کوئی شخص ضرورت ہو تو اس پہ پھر الگ فتویٰ دیا جاتا ہے. دونوں قول ہیں، لیکن راجح بات یہی ہے کہ پھر وہ قربانی کے لیے متعین ہو جاتا ہے. لیکن مالدار آدمی پر قربانی چونکہ پہلے سے واجب ہوتی ہے، بکرا خریدنے سے نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ خرید کے بکرا بیچ بھی سکتا ہے. اگر خرید لیا اس نے قربانی کی نیت سے تو قربانی تو پہلے سے واجب تھی، تو یہ بکرا متعین نہیں ہو جاتا اس کے لیے. تو پھر وہ کیا کرے گا کہ اگر اس نے بیچ کے اپنی کوئی ضرورت پوری کرنا چاہے تو بھی کرے، لیکن پھر اس کو الگ سے قربانی کرنی پڑے گی. یکم ذی الحجہ کے بعد ناخن اور بال کاٹنے کا حکم. ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں بال اور ناخن نہ کاٹنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ صرف قربانی کرنے والوں کے لیے ہے یا سب مسلمانوں کے لیے ہے؟ نیز اگر کسی کی حجامت زیادہ بگڑی ہوئی ہو تو کیا وہ ان دنوں میں بال بنوا سکتا ہے؟ رحیم داد 4 صدہ سے. دیکھیں امام احمد بن حنبل کے نزدیک یہ واجب ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد. قربانی کے بعد کاٹے گا وہ بال اور ناخن. لیکن باقی ائمہ کے نزدیک یہ مستحب حکم ہے، استحبابی. حدیث میں جو آتا ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے، تو یہ مستحب حکم ہے، یعنی استحباب ہے، لازم حکم نہیں. تو بہتر تو یہی ہے کہ جس نے بھی قربانی کرنی ہو تو وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے. جب اس وقت کاٹے جب جانور کے گلے پہ چھری چل جائے، اس سے پہلے نہ کاٹے، بہتر ہے. تو اگر کسی کے بہت زیادہ پہلے سے بڑھ چکے ہیں، تو اتنے بڑھ چکے ہیں کہ جو شریعت میں ناجائز مقدار ہے وہاں تک پہنچ گئے ہیں، جیسے ناخن خوب بڑے ہو گئے، تو پھر تو اس پہ کاٹنا واجب ہے، کیونکہ پھر تو نماز مکروہ ہوتی ہے. آپ کے ناخن اگر بہت زیادہ بڑے ہو جائیں یا بغلوں کے بال بہت زیادہ بڑے ہو جائیں
40 दिन तक आपने काटे ही नहीं थे, तो अब तो हर सूरत में काटना वाजिब है। तो ये उन लोगों के लिए जो हद एतदाल से, जिनके बाल और नाखून तजावुज ना किए हों उनके बाल और नाखून में। और वैसे भी जिसका कुर्बानी का इरादा है और वो इस सुन्नत पर अमल करना चाहता है, तो उसको चाहिए ना जिलहिज्जा से पहले काट ले। जिलहिज्जा का चांद नजर आने से पहले वो अपने सारे बाल वगैरह साफ कर ले, ताकि बाल भी ज्यादा बड़े ना हो और सुन्नत पर भी अमल हो जाए। बाहर मुल्क वाले पाकिस्तान में कैसे कुर्बानी करें? मेरा मसला ये है कि मैं साहिब निसाब हूं और मुझ पर कुर्बानी वाजिब है। यहाँ अमेरिका में कुर्बानी करना मुश्किल है, तो हम पाकिस्तान में कुर्बानी करेंगे। हाँ, यहाँ कुर्बानी तकरीबन $150 में होती है, लेकिन पाकिस्तान में ये कुर्बानी $100 में हो जाती है। देखो पाकिस्तान की कदर करो। अब इन $50 का क्या किया जाएगा? इनकी भी कुर्बानी ही की जाएगी या गुरबा में तकसीम कर दी जाए? जुवेरिया साहिबा अमेरिका से। देखें, जानवर ज़बह करना मकसद है, चाहे वो $50 का हो, चाहे वो फ्री में मिल गया हो आपको। तो पाकिस्तान में अगर वो अमेरिका का $150 वाला जानवर पाकिस्तान में $100 में मिल रहा है, तो बस आप पाकिस्तान में जानवर ज़बह करवा दिया तो कुर्बानी हो गई। अलग से आपके ऊपर $50 सदका करना लाजिम नहीं होगा, बल्कि फ्री में अगर किसी पाकिस्तानी ने आपके नाम पे जानवर ज़बह कर दिया आपकी नीयत से, तो भी ठीक है, तो भी आप पर आपकी कुर्बानी बस जैसे बात रिलेटिव कर रहे होते हैं। लेकिन वैसे मैं एक मसला बता दूं कि अमेरिका और यूके और इन मुल्कों में जो लोग रहते हैं उनको चाहिए एक कम से कम कुर्बानी अपने मकाम पे करें। कुर्बानी का मकसद गरीबों को गोश्त खिलाना दूसरे दर्जे में, असल तो ये कि आप खाएं गोश्त, उसका अल्लाह की तरफ से आपकी जियाफत है, आप उस जियाफत को कबूल करें। इसलिए बहुत से उलमा का ये फतवा है कि दूसरे मुल्कों में कुर्बानी करने के बजाय एक हिस्सा कम से कम, ज्यादा कर रहे हैं तो फिर वो ठीक है गरीब मुल्कों में बांट दें, लेकिन एक हिस्सा आपके घर पे होना चाहिए ताकि आपके घर में गोश्त आए और आपको जो है कुर्बानी का एक बकरीद का एहसास तो हो ना। बच्चों को भी गोश्त खिलाएं, बच्चे पूछेंगे आज क्यों ताजा ताजा गोश्त खिलाया जा रहा है, बताएं बेटा हमने अल्लाह के नाम पे जानवर काटा है, ये अल्लाह की तरफ से हमारी जियाफत है। बकरीद के 4 दिनों में अल्लाह ने रोजे को हराम कर दिया, इसी वजह से तो हराम किया ताकि अल्लाह ने जो दावत की उससे एराज लाजिम ना आए। तो अब क्या कर रहे होते हैं यूरोप अमेरिका में लोग, उनको पता ही नहीं चलता बकरीद कब आई कब गई, बस वो हुक्म दे देते हैं कि भाई फलानी जगह हमारी तरफ से एक जानवर काट देना। तो ये मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक नहीं है। कुरान और सुन्नत से हमें पता चलता है, सहाबा ताबीन से और उम्मत के फुक़हा से पता चलता है कि बकरीद एक त्यौहार है हमारा, तो उसको मनाना भी है और वो इसी तरह से मनाया जाएगा कि ईद की नमाज भी पढ़ें और कुर्बानी का गोश्त खाएं भी और खिलाएं भी। तो मालदार लोगों में एक तकब्बुर होता है कि जी हम तो पूरे साल गोश्त खाते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है। आप खाते होंगे पूरे साल गोश्त, ये अल्लाह की तरफ से जियाफत है, ये त्यौहार है, इसको सेलिब्रेट करें आप, तो इसलिए खाया करें घर में। ये जो बाहर मुल्क के अमेरिका और यूके वगैरह में जो लोग रहते हैं, इतना ज्यादा कुर्बानी से को इग्नोर कर देना कि बस फोन किया भाई मेरी तरफ से वहां काट देना, गरीबों में बांट देना, खा लेना, ना ना ना। आप कहें कि भाई हम अपने हाथों से यहाँ कुर्बानी करेंगे और कुर्बानी का गोश्त हमारे घर में आएगा, हम उसे खाएंगे और इस तरह से हम बकरीद को मनाएंगे। अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया इस तरह से बकरीद को मनाने का। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गोश्त की ऐसी तलब रखते थे बकरीद के दिन, और इतना ज्यादा उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की ज़ियाफत समझ के इस्तेमाल करते थे कि बकरीद में आप सुबह कुछ खाते नहीं थे। आपके मेदे मुबारक में जो आपका जो पहला लुकमा होता था ना, वो कुर्बानी के गोश्त का जाता था। इतना ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतमाम करते थे। और आज लोग क्या कर रहे होते हैं कि जी बस वहीं गिरा देना, तो उनको कोई जरूरत ही नहीं, हम यहाँ दुकान से खरीद के खा लेंगे, तो ये गलत है। वक़फ़ कुर्बानी का हुक्म। वक़फ़ कुर्बानी क्या होती है? क्या ये कुर्बानी करने से वाजिब पूरा हो जाता है? मोहम्मद हसन कराची से। वक़फ़ कुर्बानी का मतलब ये होता है आजकल के उर्फ के मुताबिक कि भाई ये पूरा हिस्सा जो है गरीबों में बांट देना, हमें गोश्त नहीं चाहिए, तो इस तरह से वो सारा गरीबों में बांट देंगे, सदके का सवाब मिलेगा। लेकिन मैंने बताया अभी इससे पहले वाले क्लिप में पूरी डिटेल से बात कर चुका हूँ कि कुर्बानी का गोश्त खुद भी खाना चाहिए, पूरा हिस्सा ही बस कहीं फोन कर देना कि वहीं कर लो, हमें जरूरत नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। आप कुर्बानी करें, घर में गोश्त आए उसका सदका भी करें, खाएं भी। हाँ, एक कुर्बानी घर में हो गई,
پھر آپ دوسری قربانی وقف کر دیں کہ چلو جی باہر کر دو، وہ ٹھیک ہے، لیکن ایک کم از کم قربانی گھر میں ہونی چاہیے، واجب پورا ہو جائے گا اس سے۔ دو بھائی کیا ایک بکرا کر سکتے ہیں؟ کیا ایک گھر میں دو بھائی مل کر بکرے کی قربانی کر سکتے ہیں؟ عاطف عباسی: نہیں جی، ایک بکرے میں ایک سے زیادہ حصے نہیں ہوتے، وہ بکرا ہے بیچارہ، تو ایک بکرے میں ایک ہی کا حصہ ہو سکتا ہے۔ کیا دو آدمی ایک گائے کی قربانی کر سکتے ہیں؟ دو آدمیوں نے قربانی کی، ایک کے 2 حصے ہیں، دوسرے کے 5 حصے ہیں، کیا اس طرح کی قربانی ٹھیک ہو گئی؟ عبد الحفیظ اعوان مان صحرا سے: دیکھیں، 2 آدمیوں نے قربانی کی، ایک کے 2 حصے ہیں، دوسرے کے 5 حصے ہیں، ہاں قربانی ہو گئی، لیکن اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ خوب مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک گائے میں 7 حصے پورے کرنا ضروری ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ایک گائے میں 7 سے زیادہ لوگ شریک نہیں ہو سکتے، بس یہ ہے۔ 6 آدمی بھی کر سکتے ہیں، برابر برابر حصے ہوں۔ 6 آدمیوں نے گائے لے لی، کہا کہ ہم سب کے 6 برابر برابر حصے ہیں، تو بھی ٹھیک ہے، تو جب گائے ذبح ہوگی گوشت کے 6 برابر حصے کر دیں۔ 5 آدمی بھی ایک گائے کر سکتے ہیں، یا اونٹ بھی اسی طرح کر سکتے ہیں، جب اونٹ یا گائے ذبح ہو تو 5 برابر حصے کر دیے جائیں۔ 4 آدمی بھی کر سکتے ہیں، 3 بھی کر سکتے ہیں، 2 بھی کر سکتے ہیں کہ آدھی آدھی گائے 2 بندوں کی ہو جائے، تو اس طرح سے بھی قربانی ادا ہو جائے گی، اور یہی طریقہ صحیح ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی 7 پورے کرنا ضروری ہے، تو تکلف کر رہے ہوتے ہیں۔ اب 2 آدمیوں نے گائے لی، اب کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، بھئی ایک کے جو ہے نا 4 حصے، دوسرے کے 3 حصے، تو بھئی 4 اور 3 کے بجائے آدھا آدھا کر لو، تو وہ بھی ٹھیک ہے، 4 اور 3 حصے اگر کر لیے، لیکن آدھا آدھا کر لیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ آدھا آدھا نہیں ہو سکتا، 7 پورے کرنے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ تو 7 سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے، 7 سے کم جتنے چاہیں برابر برابر شریک ہو سکتے ہیں۔ اونٹ میں کتنے حصے ہیں؟ جی اونٹ میں 10 حصے ہیں یا 14 حصے ہیں؟ شہاب اظہار امریکہ سے: نہ 10 ہیں نہ 14 ہیں، اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں بھائی صاحب، اونٹ ہے وہ، 14 کہاں سے نکالیں گے، اس میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ 10 تو وہ مال غنیمت سے متعلق ہے، باقی اس حدیث کی ڈیٹیل پھر کسی اور وقت بتاؤں گا۔ احناف کے نزدیک جو مضبوط قول ہے دلیل کے لحاظ سے بھی وہ یہی ہے کہ اونٹ میں بھی 7 حصے ہی ہیں جیسے کہ گائے میں ہیں۔ تو یہ ہے قربانی کا گوشت اسٹور کتنے دن کر سکتے ہیں؟ جتنے دن تک چاہیں، فریج جب تک آپ کی اجازت دیتا ہے۔ البتہ میں ایک چٹکلا سناتا ہوں، وہ ایک آدمی نے اپنا بکرا دیکھا، جنت میں ٹہلتا ہوا نظر آ رہا ہے، بکرا ذبح کیا تھا نا اس نے، لیکن اس بکرے کا ایک ٹانگ جو ہے نا وہ نہیں تھی، تو اس نے بکرے سے پوچھا بھائی تیری ایک ٹانگ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا وہ ابھی تک تیرے فریج میں رکھی ہوئی ہے، 6 مہینے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ یہاں پہنچی نہیں ہے۔ تو اسٹور بھی کر سکتے ہیں، لیکن اتنا اسٹور نہ ہو کہ جو ہے وہ آپ 6-7 مہینے، وہ گوشت کی ذائقہ بھی چینج ہو جاتا ہے۔ کھائیں بھی کھلائیں بھی، اللہ تعالیٰ کو کھلانے والے بھی پسند ہیں، اور قربانی میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے کو حرام کر دیا بقرعید کے دنوں میں، اسی وجہ سے حرام کر دیا کہ ہم تاکہ قربانی کا گوشت استعمال کر سکیں۔ تو قربانی کا گوشت کھانا بھی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیے تھے، اور روایت میں کہ ہر اونٹ سے کچھ نہ کچھ گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چکھا تھا، تو اس لیے مبارک گوشت ہے، اللہ کی طرف سے ضیافت ہے۔ اللہ تو بھائی دال چاول بھی کھلا رہا ہو اپنی طرف نسبت کر کے، تو بھی بڑی چیز ہے وہ، اللہ ہمیں گوشت کھلا رہا ہے، تو یہ وہ گوشت نہیں ہے جو پورے سال ہم کھاتے ہیں، یہ وہ گوشت ہے جو صرف 3 دن اللہ اپنی طرف سے ہمیں اپنی طرف نسبت کر کے ضیافت کرتے ہیں کہ میری طرف سے یہ تمہاری ضیافت ہے۔ بڑی مبارک چیز ہے، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایک اور مسئلہ رہ گیا کہ قصائی کو گوشت کی اجرت کے طور پہ دینا جائز نہیں ہے، قصائی کو الگ سے اجرت دیں، گوشت ویسے ہی بیٹھا ہو تو کھانا وانا گوشت پکا کے کھلا سکتے ہیں، سب کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی کھا سکتا ہے، لیکن گوشت جو الگ سے قصائی لوگ سائیڈوں پہ نکال لیتے ہیں، پٹ کا گوشت الگ کر دیا، چانپیں ادھر کر دی، بہت ہاتھ گھوم رہے ہوتے ہیں بعض قصائیوں کے، تو ان کو منع کریں اس عمل سے، اور خاص طور پہ جو مشترک جانور ہے حصوں والا، اس میں تو یہ عمل اور بھی برا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تو جب تک آپ اپنے آپ کو عبادت کا پابند نہیں بناؤ گے اس وقت تک سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ 2 کام کرنے اپنی خواہشات کو محدود کرنے کے لیے، میں نے عرض کیا نا، سکون اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک خواہشات کو لگام نہیں دو گے۔ کیا آپ بالکل خواہشات چھوڑ دیں؟ نہ نہ نہ،
دو کام کرنے پڑیں گے آپ کو. ایک حرام خواہشات کو اپنی زندگیوں سے مکمل نکالنا پڑے گا. زنا حرام, شراب حرام ہے نا, نماز چھوڑنا, بولتے کیوں نہیں یار, بول لو نا یار, یہ تو کرنا ہی ہے آپ نے, نماز پڑھنی ہے. بد نظری کرنا, بولو نا حرام, سے سکون نہیں ملے گا بد نظری کر کے, یہ دماغ سے نکال دو. ایک آدمی کہتا ہے میں جب کوئی لڑکی جا رہی ہے اس کو دیکھتا ہوں سکون ملتا ہے. ملتا ہے ایسے ہی جیسے چرسی کو کس سے سکون ملتا ہے, چرس, ڈپریشن بڑھتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں جو کافی ہے نا, چائے کی کثرت اور کافی, اس سے سکون ملتا ہے. آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں یہ ڈپریشن پیدا کرنے والی چیزیں ہیں, یہ سکون والی چیزیں نہیں ہیں. لوگ صبح شام چڑھا رہے ہیں نا کافیوں پہ کافیاں, چائے پہ چائے. زیادہ تر جذباتی یہی لوگ ہوتے ہیں, ایک دم ہائپر ہو جاتے ہیں بات بات پہ, آپ نے دیکھا ہوگا. تو عادت, غلط چیز کی عادت ڈال دی نا. جو نہیں پیتے وہ تمیز سے بیٹھے ہوتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا نہیں پیئیں, وہ پیئیں نہ پیئیں وہ آپ کی مرضی, لیکن یہ جو ٹھرکی بن جاتے ہیں نا صبح شام کافیوں اور چایوں کے, یہ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. ان کو ہر وقت چاہیے, تھوڑی دیر کے لیے نہیں ملی تو ان کی کھوپڑی آؤٹ ہوتی ہے. یہ ڈپریشن ہے نا. اسی طرح لوگ سمجھتے ہیں سگریٹ پینے سے ٹینشن ختم ہوتی ہے. بھائی سگریٹ پینے سے ٹینشن ختم نہیں ہوتی, سگریٹ پینے سے ٹینشن بڑھتی ہے. ورنہ سگریٹ پینے والوں کے بہت اچھے اخلاق ہوتے ہیں اگر اس سے ٹینشن ختم ہوتی. اور اوپر چلتے ہیں, چائے سے شروع کیا ہم نے, اوپر تھوڑا کافی تگڑی ہو گئی, اس کے بعد کس کا نمبر آتا ہے ٹینشن ختم کرنے میں؟ سگریٹ کا. بالکل ختم, حالانکہ ختم نہیں ہوتی. اس سے ٹینشن کیا ہوتی ہے, بولو, بڑھتی ہے. ڈاکٹر سے پوچھ لیں آپ, ڈپریشن کی چیزیں ہیں یہ, عادت ڈال دی آپ نے اپنے دماغ کو. اسی سے خوب اچھی طرح سمجھ لو, یہ سب شریعت ان کو کی حوصلہ افزائی کرتی ہے سگریٹ میگریٹ کی. بعض علماء کہتے ہیں حرام ہے, بعض کہتے ہیں مکروہ ہے, ثواب کوئی بھی نہیں کہتا. کہ کوئی فقہ ایسا ہو کہ جس میں کوئی مکتبہ فکر ایسا ہو کہ جی اشراق کا ثواب ملے گا 2 سٹے لگانے پہ, آپ کہیں بھی نہیں ہے. تو یاد رکھو جیسے انسان سگریٹ کا عادی ہوتا ہے, چرس کا عادی, اب اوپر چلے جاؤ چرس, چرسی زیادہ غصے میں ہوتے ہیں. اوپر جاؤ ہیروئن ہے, ہیروئن والا دیکھا آپ نے سکون میں, جب پی رہا ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے سکون میں, اس کے بعد وہ سکون میں نہیں ہوتا. تو یہ عجیب بات ہے کہ ہیروئن اور چرس تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ ڈپریشن کا ذریعہ ہے, لوگ بچاتے ہیں اپنے آپ کو. خوب سمجھ لیں, نشہ جیسے کوئی مادی چیز آپ نشے کے طور پہ لیتے ہیں, ایسے ہی کچھ عادتیں ایسی ہیں جو نشہ بن جاتی ہیں. تو وہ کام کرنے سے ان کے بھی نشہ ہوتا ہے. تو جیسے نشے والی چیزیں کھانے سے ٹینشن ڈپریشن بڑھتی ہے, ایسے ہی ان عادتوں میں پڑنے سے سکون نہیں ملتا, بلکہ ڈپریشن پیدا ہوتی ہے اور بڑھنا شروع ہوتی ہے. جو انٹرنیٹ پہ فحش فلمیں دیکھنے کے عادی ہو گئے, ٹینشن ختم نہیں ہوگی, ٹینشن بڑھے گی. جن کو بد نظری کی عادت پڑ گئی, ٹینشن ختم نہیں ہونے والی, ٹینشن بڑھے گی. جو بدکاری اور زنا کا عادی ہو گیا, ٹینشن ختم نہیں ہونے والی, ٹینشن بڑھے گی. یہ جانور نہیں ہے, یہ انسان ہے. جانور کی صلاحیتیں خواہشات محدود, انسان کی محدود نہیں ہے. انسان ذہین ہے, وہ خود سے خواہشات کو اس کا دماغ جنم دیتا رہتا ہے. ما قضى احد منها لبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی. متنبی نے کہا کہ انسان جب بھی اس کی ایک خواہش پوری ہوئی ہے, وہ ایک خواہش پوری ہونے کے بعد ہزاروں انڈے بچے دے کے جاتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہیں بریکیں لگ جائیں گی, نہ نہ, وہ اس سے آگے کا سوچنا شروع کرتا ہے. شراب پینے والوں کو آپ نے دیکھا ہے, نارمل بہت ایک دم بہترین لائف گزر رہی ہے ان کی, وہ زیادہ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. جو نہیں پیتے وہ آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں.
تو اسی طرح خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ نفسیاتی طور پر انسان جن برائیوں کا عادی ہوتا ہے وہ برائیاں بھی ٹینشن ختم کرنے کے بجائے ٹینشن کو بڑھاتی ہیں. اسی میں ایک موسیقی بھی ہے. موسیقی انسان سنتا ہے بڑا مزہ آتا ہے, کہتا ہے یہ مولویوں نے خام خواہ میں موسیقی اور میوزک کو ناجائز کہا ہوا ہے, یار اس سے ٹینشن کیا ہو رہی ہے, ختم, ایسا مزہ آ رہا ہے, تھرکنے کا دل کر رہا ہے میرے بھائی. کب تک تھرکے گا, کب تک ہلے گا؟ تھوڑی دیر میں اس کا مزہ کیا ہونے والا ہے, ختم. اب پھر اس سے اوپر کی چیز چاہیے تجھے. ابھی تو لوگ بتاتے ہیں گانا 3 دفعہ سن لیا اب مزہ نہیں آ رہا, دوسرا لگا گانا. بسوں میں ہم جاتے تھے نا, ڈرائیور سے کہتے تھے بھائی یہ والا ہی لگا رہا ہے, کوئی اور لگا نا. پھر کوئی اور لگایا, پھر کوئی اور لگایا, اس کے بعد دماغ کیا ہو گیا, عادی. اب اس کو ٹینشن ختم کرنے کے لیے پھر میوزک چاہیے, پھر میوزک چاہیے اس کو. یہ جو نائٹ کلبوں میں جانے والے, میوزیکل شو میں جانے والے, ان کو ٹھڑک ہو جاتی ہے, نہیں جائیں ان کا دماغ خراب ہونا شروع ہوتا ہے. بھائی اپنے آپ کو روک لیتے یار اس برائی سے, ویسے ہی سکون دے دیتا اللہ تعالی. ایک بات میں بتاؤں, یہ دنیا دار لوگ ہیں مولویوں کی لائف بورنگ ہوتی ہے, بورنگ. یہ آپ کو لگتی ہے, ہوتی نہیں ہے. خدا کی قسم جتنی مزے کی زندگی مولانا ٹائپ کے لوگ گزارتے ہیں نا, آپ تصور نہیں کر سکتے. میں ایک چھوٹی سی مثال سے بات سمجھاتا ہوں, وہ کئی دفعہ یہ واقعہ سنایا. پنجاب میں ہمارے کوئی ریلیٹو تھے, انہوں نے یورپ میں کسی انگریز کو اپنی شادی کی تقریب دکھائی. اس میں دکھایا کہ وہ لوگ ناچ رہے ہیں شادی میں نا, بھنگڑے بھنگڑے ڈلتے ہیں نا شادیوں میں. تو اس گورے نے کہا کہ یہ سب نے پی بھی ہے. اس نے کہا انسان کا بچہ بنوئے, ہم لوگ مسلمان ہیں, ٹھیک ہے یہ ناچنا بھی غلط ہے لیکن اب 27ویں رات کو توبہ کر لیں گے یہ, لیکن اتنے نہیں ہے کہ ہم کیا کریں. تو ڈانس ماسک کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں, لیکن یہ کہ اب شادی میں کر رہے ہیں, لیکن اتنے نہیں ہے کہ ہم پینا شروع کر دیں. کہتے ہیں اس انگریز نے بولا کہ یار یہ اتنا بغیر پیے اتنا خوش کیسے نظر آ رہے ہیں ہمیں, ایسے سب کے چہروں پہ کھلکھلاہٹ, کوئی ادھر کلا بازی کھا رہا ہے, کوئی ادھر کھا رہا ہے کلا بازی اور ناچ رہا ہے, حالانکہ اس کی ہو بھی نہیں رہی, دوسرے کی شادی میں ناچ رہا ہے. یار انگریز اپنی شادی میں نہیں ناچتے بھائی, کیونکہ ان کو اپنی شادی کی بھی خوشی نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بالغ ہوتے ہی عادی ہو چکے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں چلو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے بچے بھی ہو گئے, شادی بھی کر لیتے ہیں, اور پھر ان کو کچھ کرنا بھی نہیں ہے نا شادی میں. بچے تمبو لگا رہے ہوتے ہیں ان کے شادی میں, خود تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں دیکھو ابھی ہمارا بھانجا ہے, اس کی شادی ہونے والی ہے, وہی نہیں یہاں پاگل کیا ہوا ہے ہمیں بھی سب کو, جلدی کرو جلدی کرو, دماغ کھایا ہوا ہے اس نے. تو پٹنے والا ہے, میں سوچ رہا ہوں پکڑ کے کوڑ دوں کہ میرے بیانات کا لگتا ہے پورا اکیلے کا سارا اثر اس اکیلے پہ ہی آیا ہوا ہے. آرام سے بیٹھ جائے, جب ٹائم ہے دیا ہوا ہے اس پہ کر دیں گے, اور میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے. جہاں رشتہ ہوا ہے ان کو جا کے پکڑ بھائی. مجھے کہہ رہا ہے بیان کرو, بیان جلدی 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 شادی پہ بیان. انگریز میں یہ جذبات بولو نہیں ہوتے. پھر جب اس جذبے کے ساتھ شادی ہوتی ہے تو بیوی سے ٹوٹ کے محبت بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور کیا چاہیے یار, گھر میں بیوی سے عشق جیسی محبت ہو تو سکون آ گیا نا زندگی میں. گوروں کو یہ محبت نہیں ہوتی. اتنی عورتوں کو ٹرائی کر چکے ہوتے ہیں کہ چلو یہ بھی ٹھیک ہے, اور نہ عورت کو ہوتی ہے اپنے میاں سے. وہ کمپیئر کر رہی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے مناسب ہے, باقی زندگی میں بہت مرد آئے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے, اچھا ہے. تو گھروں میں محبتیں نہیں ہیں بھائی. انسان کو سکون کے لیے پیسہ, صرف پیسہ نہیں چاہیے. وہ ہے نا سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا, ایک موٹیویشن اسپیکر نے کہا سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا. نیچے کسی نے لکھا یہ بتانے کے یہ 1 لاکھ روپے لیتا ہے. سب کچھ یاد رکھو, اہل اللہ کی صحبت میں ٹائم گزارو, اللہ والوں کی صحبت میں. تمہیں پتہ چلے گا کہ جو وہ زبان سے کہہ رہے ہیں خود بھی ان کا اس پر عمل ہے, پھر موٹیویشن ملتی ہے. صحابہ نے نبی کی صحبت میں وقت گزارا کہ نبی جتنی صدقات و خیرات کی ترغیب دیتے ہیں
خود اس سے زیادہ اس پر عمل کرتے ہیں. نبی نے یتیم بچوں کو پالنے کا حکم دیا, ترغیب دی, خود بھی یتیموں کو پالا آپ نے. حضرت ام سلمہ کے یتیم بچے نبی کی کسٹڈی میں پلے ہیں, حالانکہ گھر میں 40 دن چولہا نہیں جل رہا کھانے کے لیے, لیکن بیوہ سے شادی بھی ہو رہی ہے اور اس کے یتیم بچوں کو بھی پالا جا رہا ہے. مالداروں کے لیے ایک بہت بڑی عبرت کی بات ہے یا نہیں, کہ تم کہتے ہو ایکچولی اس تنخواہ میں کہاں سے گزارا ہو سکتا ہے. 40 دن چولہا نہیں جل رہا گھر میں, کچھ جلانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں نا, کھانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں, کھجور پہ گزارا ہو رہا ہے. اور نکاح بھی ہو رہے ہیں, شادیاں بھی ہو رہی ہیں, بچے بھی پال رہے ہیں, پیدا بھی ہو رہے ہیں, دوسروں کو ترغیب بھی دے رہے ہیں کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں کثرت سے اولاد دے اور تم سے محبت کرے. اور ایسے موقع پہ کہہ رہے ہیں جب صحابہ کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, غربت ہے. توکل سکھایا جا رہا ہے تو صحابہ نے کیا توکل. کیوں؟ وہ دیکھ رہے کہ ہمارے نبی بھی توکل کر رہے ہیں. ایک آدمی آپ کو ایک بات بتاتا ہے کہ اچھا انسان بن کے زندگی گزارو, پیسے پہ کبھی توجہ نہ کرو, لا 50,000 روپے دے, میں نے تجھے اتنی اچھی بات بتائی ہے, نہیں دے گا میں یہ کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا. تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی یار, گچی پکڑ کے رکھا کرو. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ اس گورے نے بتایا کہ یہ کیا کر رہے ہیں بھائی, ناچ رہے ہیں. پنجاب کے لوگ نا بڑے مستائبے بھی ہوتے ہیں, معذرت کے ساتھ. کو پنجاب والے نا خوراکیں ٹائٹ ہے نا, صحت اچھی ہے تو تھوڑے سے ویسے بھی بغیر وجہ کے بھی تھوڑا تھوڑا وہ میں نے دیکھا ہے کہ خوشی میں ہل رہے ہوتے ہیں. تمیز سے بیٹھنا ذرا ان کے لیے مشکل کام ہوتا ہے. تو اب کیا تھا کہ گورے نے کہا انہوں نے پی بھی نہیں. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا یار یہ بغیر پیے اتنے خوش کیسے ہیں یار, اتنا خوش ناچ رہے ہیں حالانکہ پی بھی نہیں ہے انہوں نے. تو میں نے کہا کہ اب تب دوبارہ اس گورے سے ملاقات ہونا تو اس سے کہنا کہ آپ کو اس پہ تعجب ہو رہا ہے کہ یہ بغیر پیے خوش کیسے ہیں اور ناچ رہے ہیں. ان کو بتاؤ ہمارے ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو پینا تو دور کی بات بغیر ناچے خوش ہے. وہ آئی بس سمجھے, اس کو خوش رہنے کے لیے ناچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اس پہ بھی دنیا حیران ہوتی ہے یار, یہ انٹرٹینمنٹ ان لائف میں بورنگ لائف, نہ ناچ رہے ہیں شادیوں میں, نہ کلابازیاں کھا رہے ہیں, نہ پی رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ نہ بحریہ ٹاؤن میں ان کے پلاٹ ہیں پھر بھی خوش ہیں یار, مہنگائی بڑھ رہی ہے پھر بھی خوش ہیں. ایک ٹینشن ہوتی ہے آدمی کو کہ خود تو خوش ہوتا ہے, بیگم خوش رہنے نہیں دیتی مہنگائی میں. اس کا بھی حل اللہ نے بتایا ہے, وہ کبھی چھاؤں میں ملیں تو بتاؤں گا انشاءاللہ, وہ اوپنلی نہیں بتا سکتا میں. تو ایک ٹینشن وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, وہ غم ہر ایک کو ملتا ہے, مل سکتا ہے, اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. آج کل کی جو پریشانیاں ہیں نا یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, یہ انسان نے خود. اب دیکھو جو ہیروئن کا اپنے آپ کو عادی بنا لے اور پھر جب نہ ملے تو ڈپریشن میں جائے, یہ ٹینشن اللہ کی طرف سے یہ اس کی اپنی پیدا کرتا ہے, تو اپنی پیدا کرتا ہے. پھر یہ کہتا ہے یہ پتہ نہیں مولوی لوگ ہیروئن کو حرام کیوں کہ بولتے ہیں, اتنی ضروری ہے, یہ نہ ملے تو جسم ٹوٹنے لگتا ہے. او بھائی یہ مولوی لوگ حرام نہیں بولتے, اللہ نے حرام بولا ہے اس کو, اور اسی وجہ سے بولا ہے کہ یہ حال ہوگا تیرا. تو خوب سمجھ لو یہ جو عیاشی کے راستے ہیں, میوزیکل شو, میوزک, ڈرامے, فلمیں, انٹرٹینمنٹ, یہ وہ انٹرٹینمنٹ ہے جو آپ کی خوشیاں آپ سے چھین لیتی ہے. اکثر گلوکار اور میوزیشین جو ہیں ڈپریشن اور اسٹریس کے مریض ہوتے ہیں, اسٹریس میں ہوتے ہیں, اکثر ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. اسٹیج پہ ان کی چہروں کی مسکراہٹوں کو مت دیکھا کرو, تکلفات ہیں. آپ سمجھتے ہو کہ جی وہ اتنا مسکرا رہے ہیں اور اتنا نائس ٹو میٹ یو اس ٹائپ کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو بہت خوش ہیں. او بھائی یہ اسٹیج پہ ہے, خوش کس بات کا خوش ہے؟ سارا دن گانا سنتا رہے گا کیا ہو گیا بھائی؟ جیسے ہیروئن والا خوش تو ہوتا ہے نا جب پی کے آتا ہے تو کتنا اچھا مزہ آ رہا ہے,
اپنی خوشی دینے کو تیار نہیں ہوتا، تو کیا سارا دن پیتا رہے گا یہ؟ ایسے ہی کیا سارا دن موسیقی سنتے رہو گے؟ تو آپ اپنے آپ کو مصنوعی خوشی کا عادی کیوں بناتے ہو؟ تو ایک کام یہ کرنا ہے کہ گناہ کے قریب بولو نہیں جانا، اپنی خواہشات کو ذبح کرنا ہے، گردن کاٹنی ہے اپنی خواہشات کی. اس سے وقتی غم ملے گا، لیکن یہ غم اللہ کے لیے ہے، یہ بہت ساری خوشیاں جنم دے کے جائے گا. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو عبادت کا عادی بنانا ہے. اللہ کی محبت انسان کے دل میں عبادت سے پیدا ہوتی ہے، عبادت سے بھاگنے سے پیدا نہیں ہوتی. اور اللہ کی محبت ہر سکون کی بنیاد ہے. ایسی مزے کی زندگی اللہ دیتے ہیں جس کے دل میں کس کی محبت پیدا ہو جائے؟ اللہ کی. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، قرآن کہہ رہے میں اس کو زندگی دوں گا مرغوب اور پاکیزہ. تو وہ کیسے پیدا ہوگی؟ عبادت سے وحشت ختم ہو. وحشت سمجھتے ہیں؟ آپ کے ہاں کوئی اجنبی مہمان آ جائے، آپ نہ جان نہ پہچان، اور آ کے بیٹھ جائے، آپ کا دل چاہے گا یار یہ بندہ جلدی جائے، میں اس کی وجہ سے ریزرو ہوں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھئی آ کے بیٹھ گیا، کبھی یوں گزارے ہو گیا آپ کا، بھئی یہ جائے گا کب پتہ نہیں، اور اس کی خدمت میں بیٹھنا بھی ہے آپ نے، اٹھ بھی نہیں سکتے. ٹینشن دیتا ہے نا وہ، اس کو کہتے ہیں وحشت. جنگلی جانوروں کو وحشی کہتے ہیں کیونکہ انسان بھی ان سے مانوس نہیں اور وہ بھی انسان سے مانوس نہیں. بلی پالتو جانور ہے، دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، واہ بھائی بچے بلی کے کتنے پیارے پیارے سے لگ رہے ہوتے ہیں. مرغی پالتو ہے، لیکن یہاں کوئی گیدڑ آ جائے دیکھ کے اچھا لگے، کتنا کیوٹ گیدڑ لگے گا. شیر آ گیا ہو، کتنا کیوٹ ہو بھائی، ادھر ہی اس کو ادھر ہی رکھو. میں ایک دفعہ ایک صاحب نے شیر پالا ہوا تھا، مجھے لے گئے کیج میں، کہہ رہے نہیں کچھ نہیں کرے گا، کچھ نہیں کرے گا. تو کہتا ہے مفتی صاحب اس کو آپ پیار کریں، پیار کریں. میں نے کہا میں اس کو پیار کر لوں گا، لیکن ریپلائی میں اس نے اگر پیار کیا تو میں افورڈ نہیں کر سکتا. جی پیار محبت آپ ہی کریں اس سے. اگر اس نے بھی پیار کر لیا نا مجھے، ایک بھی کس اس کا مجھے کسی قابل نہیں چھوڑے گا. تو وحشت ہوتی انسان کو درندوں کو دیکھ کے. اس سے یاد آیا آج کل مگرمچھ پالنے کا رواج بڑھ رہا ہے، کچھوے پالنے کا رواج بڑھ رہا ہے، اژدہے پالنے کا. یہ غیر مسلموں کے طریقے ہیں. کوئی انسان کے بچے بنو یار، کوئی حلال جانور پالو. یہ وحشت ناک جانور ہیں، ان کو دیکھ کے انسان کو وحشت ہوتی ہے، سکون نہیں ملتا. مگرمچھ کوئی پالنے کی چیز ہے؟ کچھوے پالے ہوئے ہیں اور سانپ پالے ہوئے ہیں لوگوں نے. انسان بنو یار. ہر وہ چیز جو انگریز تو ڈپریشن میں ہے نا، وہ کچھ وہ کرے گا کچھ نیا. وہ کہہ رہے یار مرغیاں تو پال کے دیکھ لی، ٹھیک ہے نا، اب کچھ آگے جاؤ. وہ اژدہے پالے گا، وہ بندر پالے گا. آپ بچے پالو اور کیا پالو؟ آپ جانور پالنا ہے، حلال جانور پالو. حدیث میں ترغیب ہے اس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے. ابھی دیکھو ہم نے پچھلے سال ایک آدھ مرغی خریدی تھی، آج کیج بھر گیا ہے ہمارا الحمدللہ، اور لائن پہ لگ گئی ہیں مرغیاں. 6-7 انڈے دے کے ایک بیٹھے گی، دوسری بھی پھر بیٹھی نظر آئے گی. ہم نے کہا لے بھائی اس نے بھی اعتکاف کی نیت کر لی ہے، اس کے نیچے انڈے رکھے تیسری. اور ایک عجیب سکون بھی ملتا ہے دیکھ کے. اب وہ ایک مرغی کے بچے تھوڑے بڑے ہوئے، وہ دوبارہ انڈوں پہ بیٹھ گئی. وہ بچے غصہ کر رہے ہیں ماں پہ، ابے تو کدھر بیٹھ گئی بھائی، ابھی ہمیں ہماری کیئر کرو. وہ بچے ماں کو جا کے ٹھونگ مار رہے ہیں، اماں غصہ کر رہی ہے. پھر ہم نے کیا کیا، اس کو کیج میں بند کر دیا. وہ جو کڑک ہوتی ہے نا جسے کہتے ہیں، وہ انڈوں پہ بیٹھی ہوئی، تو بچے وہ کیج کے قریب جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے افسردہ جیسے کسی کے سویم میں آئے ہوئے ہوں، بالکل ایسے پڑے ہوئے ہیں نا. اماں کو کیا ہو گیا؟ اماں کہہ رہی ہے اتنے بڑے گدھے ہو گئے، گھوڑے ہو گئے، ابھی بھی اماں کی گود میں بیٹھے رہو گے. سانپ پال رہے ہیں اور عجیب عجیب چیزیں پال رہے ہیں بھائی.
تو کیا کہہ رہا تھا یار میں بیان کی نا, جہاں سے میں ٹرننگ لیتا ہوں نا پوائنٹ, اس کو پکڑ کے رکھا کریں. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا, کیا عرض کر رہا تھا میں, بیان تو مجھے یاد ہے کہ کیا ٹاپک تھا, لیکن جو میں نے جہاں سے موڑا تھا نا وہ جگہ کون نہیں, وہ تو بات وہ تو مجھے پتا ہے, ٹاپک ہی یہ چل رہا ہے. چلو چھوڑو. ہاں وحشی جانور کی مثال دے رہا تھا کہ جیسے انسان کو وحشی جانوروں سے ایک وحشت ہوتی ہے, کچھ پاگل ہیں ان کو وحشت نہیں ہوتی تو وہ پاگل ہیں, ورنہ جو انسان کا بچہ ہوگا اس کو وحشی جانوروں سے وحشت ہوگی. آج کل ایک لفظ چل رہا ہے اینیمل لورز, اینیمل لورز, یہ لفظ بھی گوروں سے آیا ہے. اسلام میں جانوروں پہ رحم کرنے کا حکم ہے. اتنا فری کرا لینا جانوروں کو کہ انسانوں پہ جانوروں کو ترجیح دینا شروع کر دیں, اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. سب سے پہلے جو پالنے کی چیز ہے نا وہ اپنے بچے ہیں, وہی نہیں پیدا کر رہے تم, تمہاری زندگیوں سے سکون چھن جائے گا. بچے پالو اپنے, ان سے محبت ملے گی, گھر میں ایک سکون اور اطمینان ہوگا ان سے, وہ تمہارا دست و بازو بنیں گے. ان میں کیسے کیسے لوگ پیدا ہوں گے. ہم تو آخرت کو مانتے ہیں, گورا آخرت کو نہیں مانتا. یہ آخرت کا ذخیرہ بنیں گے. زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں اولاد دنیا کے لیے تھوڑی مانگ رہے تھے, کس کے لیے مانگ رہے تھے, آخرت میں مانگ رہے تھے. ورنہ بڑھاپے میں کیا انسان کہے گا میں چھوٹے بچے کو کیسے پالوں گا. تو وحشت ہوتی ہے نا انسان کو جنگلی جانوروں سے. تو اس سے میں وحشت کا لفظ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ وحشی کسے کہتے ہیں, وحشت کسے کہتے ہیں. تو اسی طرح بعض لوگوں کو اللہ سے وحشت ہے. کس سے وحشت ہے؟ نماز نہیں پڑھی جاتی, ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے پاس کسی شیر کو لے جا کے بٹھا دو نا, تو جتنی دیر وہ شیر بیٹھا رہے گا آپ کس میں رہو گے, ٹینشن میں, کیونکہ وحشی جانور ہے. ایسے ہی بعض لوگ مسجد میں آگے بیٹھ گئے تو جتنی دیر بیٹھے رہیں گے ان کو کیا رہے گی, ٹینشن, یار کدھر آگے پھنس گئے ہم. بہت سے لوگوں کو رمضان میں وحشت, یار یہ گزرے گا کب, ختم کب ہوگا, ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے مولویوں نے. کھلے عام کھا نہیں سکتے, پی نہیں سکتے. کچھ برائیاں تو ایسی ہیں جو رمضان میں زیادہ بری سمجھی جاتی ہیں, لوگ تانے دیتے ہیں اس کے, ابھی تو رمضان میں یہ کر رہا ہے, تو یار یہ گزرے, ٹینشن ہے یار. ایسی ایسی وحشت لوگوں میں ہم نے دیکھی, اللہ بچا کے رکھے ہمیں. ہمارے ایک جاننے والے مسجد کے بالکل قریب میں رہتے تھے, غیبت نہیں ہے, ان بہت پرانی بات ہے, کبھی ان کو مسجد میں نہیں دیکھا, کبھی بھی نہیں دیکھا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ مغرب کی نماز کا ٹائم تھا, اذان ہوئی, وہ مسجد میں آئے. ہم نے کہا چلو اللہ نے توفیق دے دی, ایسے ایسے نا بھاگ رہے ہیں. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا. پتا چلا جی کسی کو دیکھنے آئے تھے کہ وہ مسجد میں تو نہیں ہے, اور اتنی دیر بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ ڈپریشن میں ہے. جماعت کھڑی ہوئی اور وہ مسجد سے شارٹ, یار اب تو آ ہی گئے ہو, اب تو پڑھ لو. اتنی وحشت. ایک صاحب نے خود بتایا, مسجد کے پڑوس میں رہتے تھے, کہ میں مسجد میں جاتا ہوں مجھے بہت سخت وحشت ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور ان لوگوں کا بڑھاپا بڑا ڈینجرس ہوتا ہے. بڑھاپے میں ان کی مسجد سے اور نماز سے وحشت کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہے, کیونکہ بڑھاپے میں کوئی بھی آپ کے اندر کوالٹی ہے, یا بیڈ کوالٹی ہو یا اچھی کوالٹی ہو, وہ کم ہونے کے بجائے اچھی کوالٹی بڑھے گی, بیڈ کوالٹی اور زیادہ بری ہو جائے گی. بڑھاپے کی عادت ہے کہ وہ آپ کے جو جیسے جوانی میں تھے نا اس چیز کو بڑھا دے گا. تو میرے بھائی ابھی یہ وحشت ختم کرنے کا ٹائم ہے, سمجھ رہے ہیں؟ اللہ سے جو وحشت ہو چکی ہے اس کو ابھی بولو نا ختم کرنا ہے, دوستی لگانی ہے. کتنے لوگ ہیں جو کچھ نہ ہو تو چلو رمضان میں آ جاتے ہیں, ختم قرآن میں آ جاتے ہیں نماز پڑھنے, تھوڑی بہت ان کو اللہ سے انسیت ہوتی ہے. لیکن ایسے لوگ بھی ہیں پوری پوری زندگی گزر گئی, مسجد سے وحشت ہے ان کو, گھروں میں کبھی اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں ہوئی. تو اگر زندگیوں میں سکون چاہتے ہو
تو کچھ ٹینشنیں لینی پڑیں گی. ان ٹینشنوں کے بدلے میں اللہ آپ کو کیا دے گا؟ سکون. وہ ٹینشن کیا ہے؟ ایک تو گناہ سے بچنے کی ٹینشن میں نے بتایا, دوسری عبادت کی ٹینشن. عبادت کی ٹینشن اٹھانی ہے. دل نہیں چاہتا مسجد جانے کو, اللہ کا نام لینے کو, لیکن اللہ اللہ کرنا پڑے گا. سمجھتے ہو؟ دعا مانگنے کو دل نہیں چاہتا, مگر ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے دعائیں مانگنی پڑیں گی. اللہ سے دوستی ہو جائے. دیکھو جس کام کا دل نہ چاہ رہا ہو اس کو بار بار کرتے رہنے سے اس کا دل چاہنے لگتا ہے. میں اکثر لوگوں کو ایک نسخہ بتاتا ہوں, جن کا نماز میں دل نہیں لگتا, ہمت کر کے ایک ہی دفعہ میں 50 رکعتیں پڑھ لیں کھڑے ہو کر. سمجھتے ہو؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. کیا کر لیں؟ 50 کم کر دی, پہلے 100 بتاتا تھا. 100 رکعتوں کی نیت مان لو, ایسی کی تیسی یار. 100 رکعتیں جب تک ختم نہیں ہوں گی اٹھوں گا, اور تسلی سے پڑھو 100 رکعتیں. آپ 100 کے بجائے 50 کر لیں, زیادہ ہو جائے گا میرا خیال. آپ دیکھیں جب یہ عمل بار بار ہوگا نا تو آہستہ آہستہ نماز میں لذت شروع ہو جائے گی. اللہ کا نام لا الہ الا اللہ ذکر ہے, صبح اور شام 100 مرتبہ. اس کی عادت ڈالیں, بچوں کو عادی بنائیں. تہجد کے لیے بچوں کو گھر میں اٹھائیں, نماز کے لیے بچوں کو اٹھائیں, کچھ اللہ اللہ سکھائیں ان کو. اہل اللہ کے گھروں کا ماحول بڑا ہی پیارا ہوتا ہے. یہ جو قرآن میں آتا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما, اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. یہاں آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا مطلب ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے, الحمدللہ, آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے کہ ان کو عبادت میں مشغول کر دے. آپ جب گھر میں آؤ, ایک منظر ہے, بیگم فلم دیکھ رہی ہے, بچے کیا دیکھ رہے ہیں؟ آ رہا ہے آج کل پب جی کا نام تھوڑا کم ہو گیا, پب جی کھیل رہے ہیں. اس سے آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی. ابے کیا کر رہا ہے, ابے کبھی کتاب لے کے بھی بیٹھ جایا کر, کہتے ہیں نا ماں باپ, ابے ہر وقت ڈرامے دیکھتا رہے گا. بیگم کو فیشن سے ہی فرصت نہیں مل رہی, شاپنگ سے ہی فرصت نہیں مل رہی. اور ایک ہے آپ جب گھر میں آؤ, بیگم صاحبہ نے اسکارف لیا ہوا ہو اور قرآن مجید ہاتھ میں ہو اور قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو, اور بچے بھی انسان کے بچے بنے ہوئے ہوں, بچیاں مصلے پہ کھڑی چھوٹی چھوٹی دعا مانگ رہی ہوتی ہیں, کتنی اچھی لگتی ہیں. اور آپ کے بیٹے بھی کیا کر رہے ہوں؟ نماز میں لگے ہوئے ہوں, یا کوئی تلاوت کر رہا ہو, کوئی دعا مانگ رہا ہو. تو بتاؤ آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ آج کل یہ آنکھیں ٹھنڈی ہونا یہ جب ہے جب آپ خود بھی یہ کرو گھر میں. تو جو کنوارے ہیں وہ ابھی سے نیت کریں, دیندار لڑکی سے نکاح کرنا ہے اور شادی کے بعد گھر کا ماحول یہ بنانا ہے. اور جن کے ماحول بگڑ چکے ہیں, اب ایک دم سے تھوڑی بن جائے گا. گھر جا رہا ہو, ارتغل چل رہا ہے, ڈرامے چل رہے ہیں, فلمیں چل رہی ہیں, گھر جاتے ہی آپ نے کہا بیگم ہاتھ میں قرآن, اب مشکل ہے. وہ میں ایک لطیفہ سناتا ہوں نا, 2 بھائیوں کی شادی ہوئی ایک ہی دن میں, 6 مہینے گزر گئے. ایک کی بیوی بہت کنٹرول میں تھی, بڑی فرما بردار, دوسرے کی کنٹرول سے باہر. اس نے اس سے پوچھا ابے تو نے کیسے کنٹرول کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا ہم تو شروع میں ہی آئے تو ایسے چنگیز خان بن کے آئے تھے. گلاس سامنے آیا, اٹھا کے لات ماری, توڑ دیا اس کو. ابھی کدھر سامنے رکھا ہوا ہے؟ اسٹائل ہی یہی تھا. بلی نے تھوڑا شور مچایا, گردن مار کے پھینک دی اس کو. بہت شور کر رہی ہے, یوں گردن گھمائی تو اس کا روب بیٹھ گیا. اب کہہ رہا ہے اب یہ سب تکلفات کی ضرورت نہیں, اب روب بیٹھ گیا. اس نے کہا چلو یار ہم بھی کرتے ہیں یار. آیا, گلاس پڑا ہوا تھا, لات ماری. بیگم نے کہا اب نہیں, پہلے کرنے کی چیزیں تھی یہ, ٹھیک ہے نا, ابھی جو تمہاری اوقات ہے 6 مہینے میں مجھے وہ سمجھ میں آ گئی. تو اب جا کے آپ بہت اچھی نصیحتیں شروع کر دو گے. بیگم آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں ہے, تم قرآن لے کے بیٹھا کرو,
اور بچے ہمارے دعائیں مانگا کریں, گھر میں یہ ٹی وی ڈرامے بند ہو جائیں, تو بیگم کہے گی لگ رہا ہے ابھی تازہ تازہ کوئی بیان سن کے آیا ہے, ہمیں پتہ ہے تو کتنے پانی میں, تو ایک دم سے نہیں ہو جاتا, لیکن یہ کرنا پڑے گا آپ کو, ورنہ نسلیں تباہ ہوں گی, بڑھاپا برباد ہوگا, آپ کا اپنا بڑھاپا برباد ہوگا. بچوں کو جس سمت میں لگایا ہوا ہے نا, اس سے بچے بڑھاپے میں بھی آپ کے نہیں ہیں. ان کو ابا ٹینشن, ابے ڈرامہ دیکھ رہا ابا کھانس رہے ہیں تو اس کو تو غصہ نہیں آئے گا یار یہ کیا مسئلہ ہے. انگریز نے اولڈ ہاؤس بنائے ہوئے ہیں یار, بہترین کام کیا ہوا ہے, ابا ہمیں جراثیم پھیلا رہے ہیں ہمارے گھر میں, تو یہ سوچ ہوگی اس کی. کیونکہ یہ فلمیں ڈرامے ڈپریشن بڑھاتے ہیں, ہمیں وہ کام کرنے جو برداشت بڑھائے ہمارے اندر, اس سے سکون ملے گا.